قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزیز ساتھیوں، معزز علماء کرام اور طلبہ، آج مجھے آپ کے سامنے جس عنوان سے متعلق خطاب کرنا ہے وہ ہے تو بڑا طویل، اور اس کے 3 یا 4 جز ہیں، لیکن میں ان میں سے بعض کو چھوڑ کر کے اور بعض کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ نے توجہ دے لی تو جو چیز چھوٹی ہوئی ہے یا جو موضوع مختصر رکھا گیا ہے اس کو بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ دیکھیے، اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق عمل بندے کے ایمان کا جز اور لازمی نتیجہ ہے۔ کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے ایمان کو عملی جامہ نہ پہنائے۔ اسی لیے علماء عقیدہ جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبولیت کے شرائط کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں 2 چیزوں کا بھی اضافہ کرتے ہیں، اقرار و انقیاد۔ اقرار و انقیاد، اقرار یعنی زبان سے ہم نے جو کہا اس کے ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ انقیاد بھی ہونا چاہیے، یعنی اپنے اقرار کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے 50 سے زائد جگہوں پر انسان کی نجات کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا بھی ذکر کیا ہے۔ انسان کے جنت میں جانے کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا بھی ذکر کیا ہے کہ کوئی بھی شخص جب تک اپنے ایمان کے مطابق عمل نہیں کرتا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ایسا استشہاد ہے جس سے قرآن مجید بھرا پڑا ہے۔ اور آگے بڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بنی نوع انسان کو خسارے سے بچانے کے لیے، اور ایک بات اور عرض کر دوں، یہاں خسارے سے مراد وہ دنیاوی خسارہ نہیں ہے،
قرآن مجید میں بلکہ پورے قرآن میں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، لفظ خسارہ کا جو استعمال ہوا ہے وہ دنیا کے خسارے کے لیے نہیں ہوا ہے، جہاں کہیں بھی استعمال ہوا کہاں کے لیے؟ آخرت کے خسارے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل میں ایمان اور اسلام جو ہے اس کا خسارے کے پرکھنے کا معیار دنیا کے معیار سے بالکل مختلف ہے، اس چیز کی وضاحت کا وقت نہیں ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کی کامیابی کے لیے جو شرائط رکھی ہیں ان میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ انسان اپنے ایمان کے مطابق عمل بھی کرے۔ چنانچہ بڑی مشہور سورہ والعصر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، جن سے انسان کیا ہے؟ خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر ہاں وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیا، اور اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ بھی عمل ہی کے اندر داخل ہیں۔ اسی طریقے سے ساتھیوں اگر آپ دیکھیں انسان کی پیدائش کا اصل مقصد ہی وہ عمل کرنا ہے۔ انسان کو پیدا کس لیے کیا گیا ہے؟ تاکہ وہ عمل کرے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو گویا آپ کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ عمل ہے۔ اگر آپ نے عمل اپنے علم کے مطابق اپنے ایمان کے مطابق نہیں کیا تو آپ نے اپنی پیدائش کا حق ادا نہیں کیا۔ اور آگے چلتے ہیں، چیزیں بہت ہیں۔ قرآن مجید اور حدیث رسول کی اصطلاح میں جنت میں داخلہ عمل صالح کا مرہون منت ہے۔ جنت میں داخلہ عمل صالح بشرطے کی وقت اور موقع ملے۔ ہو سکتا ہے بعض بھائی ہمارے فوراً ذہن میں غزوہ احد کا وہ واقعہ لے آئے ہوں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا، راستے میں کئی بار آپ سے آپ کی مدد کے لیے سوال کیا لیکن آپ نے اجازت نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک وہ مومن نہیں ہوا تھا۔ جب احد کے میدان میں پہنچ گیا اور اپنی خدمات پیش کی تو آپ نے کہا تم ایمان لے آئے؟ اس نے کہا اب ایمان لے آتا ہوں، اور وہ جہاد میں شریک ہوا اور شہید ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ایک سجدہ بھی نہیں کیا، لیکن تو کیسے؟ عمل شرط ہے یہاں پر؟ جی ہاں، آخر جہاد کیا کہ نہیں کیا اس نے؟ یہ بھی تو عمل ہے نا۔ تو جتنے عمل کا موقع ملا اتنا عمل اس نے کیا، مزید جس کا موقع ملا اللہ تعالیٰ اس کا مطالبہ اس سے نہیں کرتا۔ اسی لیے ساتھیوں یہ چیز ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر انسان جنت میں داخلے اور جنت میں اونچے مقام کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل صالح کو شرط قرار دیا ہے۔ مسند احمد کے اندر تفصیل کے ساتھ اور سنن ابو داود میں اختصار کے ساتھ حضرت بشیر ابن خصاصیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے بیعت کی۔ آپ نے ہم سے بیعت لی اور چند باتوں پر بیعت لی۔ ایک بات تو بیعت لے اس بات پر لی کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ، اور دوسری بیعت لی نماز قائم کرنے کے لیے، تیسری چیز تھی زکوٰۃ، چوتھی چیز تھی حج، پانچویں چیز تھی رمضان مبارک کا روزہ، اور چھٹی چیز تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد۔ میں اپنے ان بھائیوں سے خصوصی توجہ کی گزارش کروں گا جو دین کی باتوں پر عمل کر کے بعض واجبات اور فرائض کو چھوڑ کر کے بھی جنت میں جانے اور اعلیٰ درجے کے متمنی رہا کرتے ہیں، صرف یہ کہہ کر کے کہ ہمارا عقیدہ تو صاف ہے۔ کیا کہہ کر کے؟ ہمارا عقیدہ تو صاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 6 چیزوں پر بیعت لی تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی ساری بات قبول کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن 2 چیزیں میں نہیں کر سکتا۔ ایک تو یہ ہے کہ میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا، میرے پاس 10 اونٹ ہیں اور کچھ بکریاں ہیں، یہی ہمارے بچوں کا خرچہ ہے، اسی سے ہمارا گزر بسر ہوتا ہے، میں زکوٰۃ دے دوں گا تو ہمارے بچوں کا خرچہ
کیسے چلے گا؟ ایک تو بات یہ رہی. دوسری شرط کیا لگائی؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہم نے لوگوں سے سنا ہے ابھی مسلمان ہوتے ہی کہ جو شخص جہاد کرنے جائے اور میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر کے بھاگ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کوئی عمل قبول. اس لیے یہ دو کام تو میں نہیں کر سکتا، باقی سارے کام کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ سن کیا قبول کر لیا؟ کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. حضرت بشیر ابن خصاصیہ کہتے ہیں آپ نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور زور سے جھٹکا دیا، کہا لا صدقۃ ولا جہاد فیم تدخل الجنہ. نہ تو زکوٰۃ دے گا اور نہ جہاد کرے گا تو جنت میں کیسے جائے گا؟ جنت میں جانے کے لیے گویا کیا چیز ہے؟ عمل کرنا انسان کے لیے ضروری ہے. اور ساتھیوں عمل کے شرائط سے متعلق باتیں تو بہت ہیں، اس لیے کیونکہ مجھے آپ کے سامنے دوسری بات رکھنی ہے، اس لیے ایک بات پر اور توجہ دلا کر کے آگے بڑھتا ہوں. انسان باتیں چاہے جتنی کرے، اپنے زبان سے چاہے جتنے پیارے پیارے الفاظ ادا کرے، جتنی میٹھی میٹھی باتیں کرے، اگر اس قول کے مطابق اس کا عمل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا یہ قول بھی قبول نہیں. ذرا توجہ دیں. انسان باتیں چاہے جتنی اچھی کرے، جتنے توحید کی باتیں کرے، جتنے سچے عقیدے کی باتیں کرے، تقریر چاہے جتنی اچھی کرے، خطبہ چاہے جتنا لمبا دے، اگر وہ اپنے قول کے مطابق عمل نہیں کرتا تو اس کا یہ قول بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں. اس کی دلیل کیا ہے ساتھیوں؟ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. ذرا غور کریں. الیہ یصعد الکلم الطیب، پیاری باتیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نماز کا حکم دینا، بھلی باتیں بتانا، برائیوں سے روکنا، یہ پیارے پیارے کلمات ہیں. الیہ یصعد، اس کی طرف اٹھ کر کے جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے سیڑھی کیا بنتی ہے؟ اسے اوپر لے کے جاتی کون سی چیز ہے؟ والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح اسے کیا کرتا ہے؟ اوپر لے کر کے جاتا ہے. تو انسان کے قول کے قبولیت کے لیے شرط کیا ہے ساتھیوں؟ کہ انسان عمل کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. امام دارمی رحمہ اللہ اپنے سنن کے اندر ہے. امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ اپنے کتاب اقتضاء العلم والعمل. اور میں چاہوں گا کہ ہمارے دعات، یہ کتاب عام طور پر پائی جاتی ہے اور نیٹ کے اوپر بھی موجود ہے، اس کتاب کو ضرور پڑھیں. اور ہمیں جیسے لوگوں کے لیے امام خطیب بغدادی نے یہ کتاب لکھی ہے اقتضاء العلم العمل. علم عمل کا متقاضی ہے، علم عمل کا متقاضی ہے. تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یا حملۃ العلم، اے علم سیکھنے والو، یا حملۃ العلم، اے علم سیکھنے والو، اعملوا، علم کے ساتھ ساتھ تم عمل کرو. فإن العالم من عمل، اس لیے کہ عالم اس کو کہا جاتا ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرے. جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا وہ عالم نہیں ہوتا. جیسے ایک شخص ہے، اس کا باپ اسے ڈاکٹر بناتا ہے اور اچھی ڈگری دلواتا ہے، لیکن وہ شخص ڈاکٹر بننے کے بعد نہ تو کوئی پریکٹس کرتا ہے اور نہ ہی اس کے مطابق کوئی عمل کرتا ہے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ اسے کہیں کیا فائدہ تیرے پڑھنے سے، تو بھی کوئی ڈاکٹر ہے؟ یہی کہیں گے نہیں کہیں گے؟ تو ایسے جو شخص علم تو حاصل کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، اس کا یہ علم اس کے لیے کیا ہے؟ وبال جان ہے، اور اسے عالم نہیں کہا جائے گا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اے علم حاصل کرنے والو تم عمل کرو، اس لیے کہ عالم وہ ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرے. اور عنقریب ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہم اور آپ اس میں شامل نہ ہوں.
ان قریب ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں جو علم تو حاصل کریں گے اور اپنے سامنے والے، اپنے مقابل، اپنے بغل میں بیٹھنے والے کے بارے میں فخر کریں گے کہ ہم بڑے عالم ہیں، ہم اچھی تقریر کرنے والے ہیں، ہم اچھا خطبہ دینے والے ہیں، ہم اچھی قرات کرنے والے ہیں، ہم ایسا پیغام پہنچانے والے ہیں، یباہی فخر کریں گے۔ تو آپ حضرت علی نے فرمایا کہ یہاں تک کہ اگر کوئی ان کا شاگرد ہے، ان کی شاگردی چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلا گیا تو ناراض ہو جائیں گے کہ اس نے مجھے چھوڑ کیوں دیا، میرا ساتھ کیوں چھوڑ دیا ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں لا تصعد اعمالهم الى السماء، ان کے عمل آسمان کی طرف اٹھ کر کے نہیں جائیں گے، ان کے اعمال گویا اللہ کے نزدیک یہ علم بھی مقبول نہیں ہوگا۔ ساتھیوں، بلکہ قرآن مجید کی اگر آپ پڑھیے اور حدیث کے بارے میں پڑھیے تو آپ یہ اچھی طریقے سے جان لیجئے کہ قرآن میں علم اسی کو کہا گیا ہے جس علم کے مطابق عمل کیا جائے۔ اگر عمل نہیں ہوتا تو وہ علم نہیں ہے، وہ ایک معرفہ ہے، اسے معرفت حاصل ہو گئی، علم حاصل نہیں ہوا۔ ہمارے بہت سے ہو سکتا ہے عالم علماء بھائی ہیں، ان کو تعجب ہو، لیکن میرے پاس دلیل موجود ہے قرآن سے۔ جس علم کے مطابق یا جو علم انسان کو عمل پر نہ ابھارے، عمل پر مجبور نہ کرے، وہ علم نہیں ہے، وہ معرفت اس کو حاصل لیکن علم حاصل نہیں۔ وہ کیسے؟ میں قرآن مجید کی یہ آیت پڑھتا تھا تو تعجب ہوتا تھا کہ آخر، اس لیے کہ قرآن مجید ہمارے طلبہ کو اس پر بھی توجہ دینا چاہیے۔ قرآن مجید کی عموماً شروع صورت میں جو بات بیان کی جاتی ہے اسی پر عموماً قرآن خاتمہ بھی کرتا ہے اپنا۔ یہ آپ اندازہ لگا لیجیے، بسا اوقات بعض مضمون بے لفظ ہی موجود ہے وہی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں سورہ بقرہ کو لے لیجیے آپ، سورہ بقرہ میں ایمانیات سے ابتدا ہوئی ہے اس کی، ہے نا، اور خاتمہ کس پر ہوا ہے؟ ایمانیات ہے، بس ہے کہ نہیں صحیح؟ ایمانیات سے ابتدا ہے اور ایمانیات ہی پر خاتمہ ہے۔ سورہ المؤمنون کو لے لیجئے، قد افلح المؤمنون کس سے ابتدا ہے؟ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ اور آخر میں ولا یفلح الکافرون، اسی پر خاتمہ بھی۔ آپ متعدد صورتوں پر ایسی توجہ دیں، غور کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی۔ بلکہ بعض صورتیں تو ایسی ہیں کہ اسی آیت پہ جا کر قرآن مجید کی شروع صورت کی اور آخر صورت میں دونوں آیتیں ایک ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ آپ الجاثیہ کو لے لیجئے، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اور آخری آیت بھی یہی جا کر کے من اللہ العزیز الحکیم، اسی پر ختم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے شروع آیت کا آخر آیت سے گہرا تعلق ہے، آیت کی ابتدا کا آیت کی انتہا سے گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے سوچنا چاہیے قرآن مجید میں جہاں سمیعا بصیرا کہا گیا، علیما حکیمہ کہا گیا، غفورا رحیمہ کہا گیا ہے، اس کا تعلق ابتدائی آیت سے ضرور ہے۔ تو میں جب قرآن مجید کی یہ آیت پڑھتا تھا تو تعجب ہوا، کیا دونوں میں مناسبت ہے؟ وہ آیت سورہ زمر کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے امن ہوا قانت، ذرا غور کریں گے، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی، ہے نا؟ ذرا غور کریں گے، امن ہوا قانت، یہ سارا کا سارا عمل بیان ہو رہا ہے۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی، اس کے بعد کیا فرمانا ہے اللہ تعالیٰ؟ جی لا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ہے کہ نہیں؟ دیکھیے شروع میں تو عمل کا ذکر ہوا، یہاں خاتمہ کس پر ہو رہا ہے؟ علم پر۔ کیوں؟ جب تفسیر کی کتابیں دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ملا کہ یہاں علم سے مراد اپنے علم کے مطابق عمل ہے۔ قل هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون، جی معنی کیا ہے؟ تفسیر کیا ہے؟
قل هل يستوي الذين يعملون والذين. اب آپ اس تفسیر پر غور کیجئے تو ابتدائی آیت سے اس کی مناسبت آپ کو لگ جائے گی کہ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربہ. اور ہمارے یہاں علماء کس پر بیان کرتے ہیں عام طور پر اس آیت کو؟ جی چاہے نماز پڑھے یا نہ پڑھے، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بنیادی غلطی ہے ساتھیوں. علم وہ ہے جس کے مطابق عمل کیا جائے، ورنہ شریعت اس کو علم نہیں مانتی. لیکن ان تمام تاکید کے باوجود بھی ساتھیوں، آج جو چیز مشاہدے میں ہے بلکہ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ علم کے مطابق عمل اٹھ جائے گا. صحیح بخاری شریف میں نا وَيَنْقُصُ الْعَمَلِ، عمل اٹھ جائے گا. بلکہ صورتحال یہاں تک پہنچی ہے کہ صرف حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے آپ کے سامنے جو اہم چیز رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آخر ہم سے علم کے مطابق عمل کیوں نہیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ علم کے مطابق ہم عمل، آخر کیا بنیادی غلطی ہے؟ کہاں سے سوراخ ہے جہاں سے پورا معاملہ کیا ہے وہاں سے آہستہ آہستہ ختم ہو جا رہا ہے؟ یہ اصل موضوع ہے میرا. لیکن اس سے پہلے یہ مقدمہ اہمیت کے لیے میں بات رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس سے متعلق بیان فرمایا. اور چونکہ ہماری جو حالت ہے، ہم ساتھیوں اپنے بارے میں آسانی سے کہہ سکتے ہیں اور عام لوگوں کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتے بھائی، ہے کہ نہیں؟ خاص طور پر آپ عام طور پر وہ لوگ ہیں جن کو اگرچہ میں شکلوں سے پہچانتا ہوں لیکن عمل سے نہیں پہچانتا، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کم سے کم اپنے بارے میں، اپنے ساتھیوں کے بارے میں یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ ان پر کس طریقے سے فٹ آتی ہے. موطا امام مالک میں، مصنف عبد الرزاق میں، امام بحقی کی شعب الایمان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اپنے ایک ساتھی سے، اِنَّكَ فِي زَمَانٍ كَثِيرٌ فُقَهَاؤُهُ قَلِيلٌ قُرَّاؤُهُ. تم ایسے زمانے میں اس وقت ہو، یعنی جب ان کا زمانہ تھا، کہ سمجھنے والے زیادہ ہیں اور پڑھنے والے کم ہیں. یا کہیے کہ قرآن کے قارئ حضرات تو کم ہیں، البتہ قرآن کو سمجھنے والے زیادہ ہیں. تحفظ فیہ حدود القرآن وتضیع حروفہ. اس زمانے میں قرآن کی حدود کا تو خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے. اگرچہ بعض کچھ اجمی لوگ یا بادیہ کے علاقے کے جو لوگ ہیں ان کی زبان سیدھی نہیں ہوتی، قرآن مجید کو کیسے پڑھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو قرآن کے حدود کا پاس لحاظ کیا جاتا ہے. اگرچہ قرآن کے حروف میں کمی آ رہی ہے. قلیل من یسأل وکثیر من یعطی. پوچھنے والے کم ہیں اور عمل کرنے والے زیادہ ہیں. ترجمہ یہ ہے کثیر من یسأل، مانگنے والے زیادہ ہیں لیکن مانگنے والے کم ہیں لیکن دینے والے زیادہ ہیں. لیکن اس کی شرح میں علماء نے یہ معنی بھی لکھا ہے کہ سوال کرنے والے کم ہوتے ہیں لیکن عمل کرنے والے. آج دیکھیے، بیٹھ جائیے آپ ٹیلی فون پر 1 گھنٹے کے لیے تو کتنے سوالات آئیں گے، اور مسجد میں اذان ہو آپ بیٹھ جائیے تو آپ کو ایک مصلی بھی نہیں ملے گا. یہ غلط بات ہے ساتھیوں. تو کم سے کم آپ تو ان لوگوں میں نہ بنیں. تو کثیر من یسأل قلیل من یسأل، پوچھنے والے، مانگنے والے کم ہیں اور دینے والے زیادہ ہیں. اور کیا ہے؟ یطیلون فیہ الصلاۃ ویقصرون فیہ الخطبہ. اس زمانے میں نمازیں لمبی لمبی پڑھتے ہیں لیکن خطبہ، آج ہمارے یہاں خطبہ کم سے کم کسی مسجد میں 45 منٹ کا تو ہوتا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اور نماز 5 منٹ پڑھا دی جائے گی. کبھی خطبہ مولوی صاحب کا خوب لمبا ہوا، نماز کی صورت ذرا مختصر کر دو. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ یہ کس کا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے، جنہیں اللہ کے رسول نے حبر الامہ قرار دیا تھا. کیا فرمایا کہ اس زمانے میں لوگ نماز تو لمبی کرتے ہیں لیکن خطبہ مختصر دیتے ہیں. یقدمون اعمالہم قبل اہوائہم. اپنی خواہشات پر اپنے عمل کو مقدم رکھتے ہیں. نیند پر نماز مقدم ہے، لوگوں سے ملاقات پر نماز مقدم ہے، کھانے پینے پر نماز مقدم ہے. آج کیا ہے ساتھیوں، بڑا تعجب ہوتا ہے. آج اگر آپ دیکھیں تو عمل کرنے والوں کی کس قدر کمی ہے. آج آپ کو اچھا مقرر مل جائے گا، اچھا خطیب مل جائے گا،
اچھا قاری مل جائے گا، اچھا عالم مل جائے گا، لیکن اچھا عبادت گزار آپ کو ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ یہ بات پرانے لوگوں کی ہو گئی کہ اتنی لمبی نمازیں پڑھتے تھے اور اتنا روزہ رکھا کرتے تھے اور اتنی قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ آج تو ہم اپنے طلبہ علم کی بات کر لیجئے، کتنے لوگ ایسے ہیں اللہ کی قسم پورا مہینہ گزر جاتا ہے قرآن مجید کا ایک دور نہیں ہو پاتا ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ جبکہ بخاری شریف کی بعض روایات سے اشارہ ملتا ہے کہ کم سے کم مہینے اور 40 دن میں قرآن کا ایک دور ضرور ہونا چاہیے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تو کہنے کا مطلب آج ہمارے یہاں عالم بہت مل جائیں گے، خطیب اور مقرر بہت مل جائیں گے، لوگوں کو جھمانے والے تو بہت مل جائیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑنے والے کم ملیں گے۔ آج آپ کو اچھا عبادت گزار کیا ہے؟ یہ عمل کی کمی ہمارے اندر واقع ہے۔ تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے یقدمون اعمالہم قبل اہوائہم، اپنی خواہشات پر عمل کو مقدم رکھیں گے، لیکن ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، یہ زمانہ ہے، کاش کے ساتھیوں ہمیں اور آپ کو اللہ اس زمانے سے پناہ دے۔ یہی زمانہ ہے جس سے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس کے اندر پڑھنے قلیل فقہاؤہ، قرآن کی سمجھ رکھنے والے، فقہ رکھنے والے لوگ کم ہوں گے اور پڑھنے والے زیادہ ہوں گے۔ آج اچھے سے اچھا قاری رہتا ہے، شروع سے لے کر کے آخر تک قرآن پڑھے بغیر کسی غلطی کے پڑھتا ہے، لیکن قرآن کے ایک لفظوں کو بھی سمجھتا ہے بس ہے کہ نہیں صحیح؟ اسی لیے ساتھیو آج ہمیں نماز میں مزہ بھی نہیں آتا، اس لیے کہ نہ ہم قرآن سمجھتے ہیں نہ قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علی کل حال تو قلیل فقہاؤہ کثیر قراؤہ تحفظ فیہ حروف القرآن وتضیع حدودہ، قرآن کے حروف کا تو بڑا اہتمام کیا جائے گا، مد کتنے حرف کا ہونا چاہیے، رے کو کہاں پر کرنا چاہیے، کہاں باریک کرنا چاہیے، غنہ کتنے الف کا ہونا چاہیے، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن قرآن کے حدود کا، قرآن کا قاری اور حافظ تو بدمعاش ہوگا، لیکن نماز کو چھوڑنے والا ہوگا، اللہ کے رسول کی سنت کو ذبح کرنے والا ہوگا، ہے بات صحیح نہیں صحیح ہے؟ برا نہ مانے کسی کو اگر بری لگے میری بات، تو یہ حقیقت ہے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ قرآن کا اچھا حافظ تو ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن قرآن کے جو حدود، جہاں قرآن نے نماز کا حکم دیا ہے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کا حکم دیا ہے، اسی لیے جب جہری نمازیں پڑھائے گا تو خوب لمبی پڑھائے گا، اور سری پڑھائے گا تو الحمدللہ کہہ کے پڑھا دے گا، ہے بس صحیح نہیں صحیح؟ کہاں گیا قرآن؟ کہاں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ساتھیو، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، ظہر کی نماز راوی کہتے ہیں کہ اقامت ہوتی تھی، ہم میں کا کوئی شخص بقی جاتا تھا استنجا کرنے کے لیے، استنجا کر کے آیا تھا، وضو کرتا تھا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی رکعت میں پا لیتا تھا، ہے بس صحیح کہ نہیں صحیح؟ اور ہمارے ہاں ائمہ حضرات وہ نمازیں جو جہری ہیں خوب لمبی پڑھائیں گے، اس لیے کہ اپنی قراءت سنانی رہتی ہے، اپنی قراءت سنانی ہے، اور جو سری نمازیں ہیں الا من رحم ربہ، شیخ کو بری لگ رہی ہے باتیں، لیکن حقیقت یہ ہے شاید آپ کو 1000 میں کوئی ایک مل جائے ساتھیوں، 1000 میں شاید کوئی ایک مل جائے، میں نہیں مانتا، لیکن 1000 میں شاید ڈھونڈیے، 100% میں ایک نہیں ملے گا آپ کو، 1000 میں شاید کوئی آپ کو ایک مل جائے، لیکن ظاہر بات دنیا اس سے خالی نہیں ہے، اگر خالی ہوئی تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرے گا۔ کیوں؟ سنن نسائی کی اس حدیث کے اوپر غور کیجئے جو باب ہمارے موضوع سے کچھ مناسبت رکھتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے، قریش خاندان کے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ مجھے دوسرے لوگوں پر فضیلت حاصل ہے، تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اے سعد تمہیں کیا معلوم، انما ترزقون وتنصرون، تمہیں روزی دی جاتی ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے بضعفائکم، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، بصلاتہم واخلاصہم ودعائہم، ان کی نماز کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے اور ان کی دعا کی تمہاری مدد کی جاتی ہے، تو ایسے لوگ یقیناً ہیں، ورنہ ہم اللہ تعالیٰ کے رحم کے مستحق نہیں، قیامت قائم ہو جائے۔
تو حضرت عبداللہ مسعود نے بیان فرمایا کہ قلیل فقہاؤہ کثیر قراؤہ تحفظ فیہ حروف القرآن وتضیع حدودہ کثیر من یسأل وقلیل من یعطی. پوچھنے والے بہت زیادہ ہیں لیکن دینے والے بتانے والے، اور آج صحیح بات ہے، صحیح فتویٰ دینے والے تو آج خود واٹس ایپ کے اوپر ماشاءاللہ بہت لوگ ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ پارسل ہے. لیکن کتنے لوگ صحیح فتویٰ دیتے ہیں، کتنے لوگ صحیح فتویٰ دیتے ہیں؟ اگر میں چند فتاووں کا وقت نہیں بھرنا بیان کر لوں گا آپ کتنے فتاوے دیتے ہیں تو ہمارا الحفیظ ہے کہ نہیں ہے. بلکہ اب تو ایسے بھی فتوے چلنے لگے ہیں کہ خیر جانے دیے، اس کو بات کی بات ہے. چلیے، تو یطیلون فی الخطبہ، اس زمانے میں لوگ خطبہ تو خوب لمبا دیں گے، ویقصرون فیہ الصلاۃ، اور نمازیں کیا پڑھیں گے؟ مختصر پڑھیں گے. یبدون فیہ اہواءہم قبل اعمالہا، اپنی خواہشات کو اپنے عمل پر مقدم رکھیں گے. تو ساتھیوں یہ قیامت کی نشانی ہے اور آج واقع ہے ہمارے اور آپ کے درمیان. جیسا کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ینقص فیہ العمل، علم کے ساتھ ساتھ اس زمانے میں کیا ہوگا؟ عمل بھی کم ہو جائے گا. لیکن قیامت کی نشانی ہونے کا ساتھیوں یہ معنی نہیں ہے کہ ہم اس کے سامنے ڈھال تلوار رکھ دیں. اس قسم کی چیزیں ہمارے نبی نے جو قیامت کی نشانی بتائی ہے تو اس کا مقصد صرف خبر دینا نہیں ہے، اس کا مقصد متنبہ کرنا ہے کہ تم ایسے لوگوں میں ہونے سے بچتے رہنا اور پرہیز کرنا. تو آپ نے یہ بتائی ہے، تو آخر ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ آخر ہم اور آپ جو عمل کرتے ہیں ہم سے عمل میں کوتاہی کیوں ہوتی ہے. اس طرف میں آتا ہوں تھوڑا سا، پھر اس کے بعد اگر وقت رہا میرے پاس تو میں اس کے علاج کیا ہیں اس کی طرف میں توجہ دلاؤں گا. لیکن سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ عمل کی کمی کی بنیاد کیا ہے. ہم میں کون نہیں جانتا کہ نماز اچھی چیز نہیں ہے؟ کون نہیں جانتا قرآن میں تلاوت اچھی چیز نہیں؟ ہر آدمی جانتا ہے نا، لیکن عمل میں کوتاہی کیوں ہوتی؟ آج کون نہیں جانتا کہ تہجد اچھی چیز نہیں ہے، لیکن تہجد کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ ایک بات ہے کہ نہیں ہے؟ کون ہے؟ وجہ کیا ہے ساتھ؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے دعات اور علماء اس کی مخالفت کریں، لیکن سب سے بڑی وجہ کم سے کم میرے نزدیک یہ ہے کہ احساس زیاں نہیں ہے. ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ عمل میں کوتاہی کرنے یا عمل میں کمی کرنے کا کتنا نقصان ہے ساتھیوں. ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. اس لیے اگر احساس نہیں ہے تو ہمیں عمل میں کوتاہی ہوتی ہے. اگر احساس ہو جائے تو ایک نہ ایک دن اس کا تدارک ضرور ہوگا. اس لیے جس کمی کا ہم احساس کرتے ہیں اس کے دور کرنے کی ہم اور آپ کوشش کرتے ہیں. آج جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ اپنی حالت کے اوپر خوش ہے، جو صرف فرائض پڑھتا ہے وہ اپنی حالت کے اوپر خوش ہے اور پورا پکا مومن بنا ہوا ہے. آپ اسے کہیں کہ تمہارے ایمان میں کمی ہے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بس ہے کہ نہیں صحیح؟ جو سنتیں نہیں پڑھتا، نوافل نہیں پڑھتا، وہ اپنے حالت کے اوپر مطمئن ہے، وہ اپنے اندر کوئی کمی نہیں محسوس کرتا. ہمارے اندر کوئی کمی پائی جا رہی، اسی لیے ہمارے عمل کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوتا. ہمارے بینک کے اکاؤنٹ میں اضافہ تو ہو جاتا ہے اور فکر رہتی کیوں؟ ہمیں کمی کا احساس ہے. وہ ہمارے پاس گھر نہیں ہے تو ہمارے پاس گھر بن جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے گھر نہ ہونے کا ہمارے پاس احساس ہے. ہمارا کپڑا گندا ہو گیا تو کپڑا بدل جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کپڑے کے گندے ہونے کا اور لوگوں کے دیکھنے کا احساس ہے. بس ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ ہم کھانا جو ہے ایک ہی کھانے پر ایک ہی ڈش پر ہم استمرار نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں احساس ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے. کم سے کم مزاج تو کبھی کبھی بدلنا چاہیے نا. کبھی دال ہے تو کبھی سبزی، کبھی بکرے کا گوشت ہے تو کبھی مرغی، اور کبھی مچھلی ہے تو کبھی بڑے کا گوشت ہو تو بڑے گوشت ملنا ہی مشکل ہو گیا یہاں، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. لیکن علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ احساس، جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ وائے ناکامی متاعے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اگر ساتھیوں ہم اور آپ یہ احساس کر لیں کہ ہمارے عمل کے اندر کتنا کمی ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ اگر ہم کتنا بھی عمل کر لیں، کتنا عمل کر لیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے رحمت کے مقابلے میں ہم کیا ہے؟ کمی ہی کر رہے ہیں. اگر یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہم اس کے لیے کوشش بھی کریں گے.
مثال کے طور پر یہ سوچیں کہ اگر کوئی انسان اپنی پوری زندگی عبادت کرتا رہے، پوری زندگی عبادت کرتا رہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا. ذرا امام حاکم رحمہ اللہ کی مستدرک کی اس حدیث کو، جسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ذرا اس حدیث کے اوپر غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ترازو رکھے گا، ترازو رکھے گا. اگر اس ترازو کے اندر آسمان اور زمین کو بھی تولا جائے پھر بھی تولا جا سکتا. کتنا بڑا ترازو ہوگا، ذرا سوچیں کتنا بڑا ترازو ہوگا کہ آسمان اور زمین کو بھی تولا جائے. اتنا بڑا دو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ کے فرشتے گھبرا جائیں گے یا تعجب کریں گے اور پوچھیں گے یا رب من تزن ھذا، اے رب تو اس ترازو میں کس کو وزن کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا من اشاء یا من شئت من عبادی، میں اپنے جس بندے کو چاہوں گا اس میں تول لوں گا. تو وہ فرشتے ذرا دیکھیں، وہ فرشتے جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک لمحہ کے لیے بھی رب کی نافرمانی نہیں کی، ذرا دیکھیں آپ، اور ان کی زندگی ہماری آپ کی طرح 60 سال 45 سال 40 سال 70 سال کی نہیں ہے. انہوں نے ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے. وہ یہ کیا کہیں گے؟ سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے رب تو کتنا عظیم ہے، تو پاک ہے، ابھی تک ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا. ذرا سوچیں، یہ احساس ہے ہمارے اندر، یہ احساس پیدا ہو کہ ہاں ہم سے عمل میں کمی ہو رہی ہے. ہم اگر سنتیں پڑھ رہے ہیں، نوافل کا اہتمام نہ کر کے ہم کتنا اپنا نقصان کر رہے ہیں، کتنا نقصان کر رہے ہیں. اگر ہم فرائض کو چھوڑ رہے ہیں کتنا نقصان کر رہے ہیں. اگر ہم تہجد کی نماز نہیں پڑھتے اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں. حشر کے میدان میں جب تقسیم کیا جائے گا نامہ اعمال اور جنت میں لوگوں کو درجات ملتے رہیں گے تو کتنا افسوس ہم کو اس وقت ہوگا کہ کاش کہ ہم عمل کر لیے ہوتے. بلکہ ایک حدیث سے تو یہ پتہ چلتا ہے، مسند احمد کے اندر ہے، حضرت عتبہ سے مروی ہے کہ اگر کوئی شخص جس دن سے پیدا ہوا ہے، جس دن سے پیدا ہوا اور مرنے تک اللہ کی رضا مندی میں اپنی ناک کو رگڑ رہا ہے، سجدے میں پڑا ہوا ہے، کوئی دوسری نافرمانی نہیں کرتا، تو لحقرہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو بھی حقیر سمجھے گا. ذرا سوچیں. تو یہ احساس ضیاء ہمارے اندر نہیں پایا جا رہا ہے کہ ہم سے کوئی کمی ہے. دوسرا جو سب سے بڑا سبب ہے، یہاں اساتذہ بھی موجود ہیں اور عموماً ائمہ موجود ہیں، ان سے خصوصی درخواست ہے کہ عمل کے کمی کی دوسری جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے وہ تربیت کا فقدان ہے. ہمارے مدرسوں میں تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے. ہماری مسجدوں میں درس ہے، تربیتی کورس نہیں ہے. ہمارے یہاں کانفرنسیں کی جاتی ہیں لیکن تربیتی کیمپ نہیں قائم کیے جاتے، اور یہ سب سے بڑی کمی ہے. اس کو جیسے یہ تربیتی کیمپ قائم کیا، یہ کورس قائم کیا ہے آپ نے، اس کو تربیت کا بھی رنگ دینا چاہیے کہ جمع کریں دعات کو، طلبہ کو، صبح سے شام تک یا ایک ہفتے 2 دن کہ صبح سے شام تک ایک مومن کی زندگی کیسے ہونی چاہیے، تاکہ یہاں سے سیکھ کر کے جائیں اپنے مسجد میں، اپنے مدرسوں میں، اس پر اپنے بچوں کی تربیت کریں. تو ہمارے یہاں تعلیم تو ہے لیکن تربیت نہیں ہے، درس تو ہے لیکن تربیتی کورس ہم نہیں رکھتے ہیں. یہ بہت بڑی کمی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے. آج ہمارے اندر جس کا نتیجہ یہ ہے ساتھیوں کہ بہترین نمونہ اور قدوہ ہمارے لیے کون انسان بنے، اس کا فقدان ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو کوئی آدمی تقریر اچھی کرتے دیکھتا ہے تو اس کی طرح آوازیں بنانا، حتیٰ کہ ٹوپیاں ویسے پہننا شروع کر دیتا ہے. بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ لیکن ایسے ہمارے ہاں عابد اور زاہد کیوں نہیں ہوتے ہمارے مدرسوں اور مسجدوں میں؟ ہمارے گھروں میں ایسا عابد کیوں نہیں ہوتا جس کو دیکھ کر بڑے تربیت حاصل کریں کہ ہم بھی ایسے عابد اور زاہد بن جائیں؟ ان کے دل میں یہ احساس کیوں نہیں ڈالا جاتا کہ علم حاصل ہی کیا جاتا ہے عمل کرنے کے لیے؟ وجہ کیا ہے؟ تو یہ تربیت کی طرف توجہ ضرور دینا ہے. اور یہ اتنی اہم چیز ہے ساتھیوں، اتنی اہم چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا فرض منصبی جو بیان کیا گیا ہے اس میں ایک تربیت بھی ہے، بلکہ تعلیم کتاب و سنت پر اکثر جگہ مقدم کیا گیا ہے کس کو؟ تربیت کو.
هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ذرا یاد گنے ہمارے ساتھ، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، پہلی چیز کیا ہے ساتھیو؟ جی آپ لوگ دعات ہیں نا، پہلی چیز کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، دوسری چیز ویزکیہم، تیسری چیز ویعلمہم الکتاب والحکمہ، چار چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ دوسری چیز کیا ہے؟ تزکیہ نفس، ہی تربیت ہے ساتھ۔ انسان کا تزکیہ کیسے ہوگا؟ عمل سے ہوگا کہ بغیر عمل کے ہوگا؟ جی کوئی ڈھانچہ ہے لا کر کے رکھ دیا جائے گا؟ کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا بتائیں؟ فرائض کے اوپر، نوافل پر، سنن پر عمل کر کے اور محرمات کو اور ناپسندیدہ چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول چھوڑ دینے پر، اسی پر تربیت ہوگی۔ اور یہ اللہ کے رسول کا کام رہا ہے۔ تو آج ہمارے مسجد کا امام یہ کام کیوں نہیں کرتا؟ آج ہمارے مدرسے کا مدرس یہ کام کیوں نہیں کرتا؟ آج ہمارا داعی جو گھنٹوں گھنٹوں تقریریں کرتا ہے، ایک دن میں اس کو مہرت نہیں رہتی ہے، آخر وہ اپنا منصب کیوں نہیں ادا کرتا؟ کون ادا کرے گا؟ فرشتے آسمان سے آئیں گے؟ کون ادا کرے گا ساتھیوں؟ جی یہی تو کام ہے۔ اگر ہم اپنے کہتے ہیں نا کہ ہم رسول کے وارث ہیں، تو رسول کے وارث صرف خطبہ دینے میں بننا چاہتے ہیں؟ قال اللہ قال رسول کہنے میں بننا چاہتے ہیں؟ رسول کے وارث بنے عمل کے اندر بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر خود بھی عمل کرتے تھے، بلکہ ساتھیوں میں ایک بار جب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 34 سیریز پیش کر کے مجھے موقع ملا تو ساتھیوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 24 گھنٹے کا عموماً عمل کیا ہوتا ہے وہ بھی پیش کیا جائے۔ تو اس کے اوپر جب میں مطالعہ کرنے لگا تو میرا ناقص علم ہے، میں چھوٹے علم، میں عالم نہیں ہوں ساتھیوں، اور نہ میں مقرر ہوں، میں آپ کی طرح آپ کو ایک درس دینے آیا ہوں، میں مقرر نہیں ہوں۔ اور مقرر تو وہ ہوتا ہے جو کھڑے ہو کر کے اور مجمع کو ہلا دیتا ہے کہ نہیں ہے؟ اگرچہ ان کا دل نہ ہلے لیکن جسم جو کم سے کم ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں سے جانے کے بعد چاہے کچھ نہ یاد رہ جائے لیکن کم سے کم یہاں کان کی شہوت ہو۔ یہ کان کی شہوت ہے ساتھیوں، یہ کان کی شہوت، جیسے آنکھ کی شہوت، انسان فلمیں دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ آنکھ کی شہوت ہے، پوری کر رہا ہے۔ اسی لیے جس عالم کی تقریر اس کو اس کے کہنے کا انداز پسند، اسی کی سنے گا، دوسرے کی نہیں سنے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اپنے کان کی شہوت کو پوری کر رہا ہے، وہ اللہ کے لیے حاضر نہیں ہوا ہے۔ ساتھیو اخلاص، کاش کے کسی جو علماء ہیں دعات ان کو اخلاص کا موضوع دیا ہو گیا ہوتا۔ اخلاص بڑی اہم چیز اور بڑی نادر چیز ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہمارے دعات اور طلبہ اس پر توجہ دیں کہ اخلاص کیا ہے، اخلاص میں خلل کہاں سے داخل ہوتا ہے، اور شیطان کے چور دروازے کس طرف سے ہیں۔ شیطان کا چور دروازہ ایک بھی ہے کہ ہم ہیں، حضرت مولانا ہیں، فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، اور ہر ایک کو تقریر کرنی ہے۔ تو شیطان درمیان میں بات ڈالتا ہے، کاش کہ میری تقریر سب سے اچھی رہے۔ یہ بھی شیطان کا چور دروازہ ہے۔ ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا ہے؟ شیطان دل میں کیا بات ڈالتا ہے کہ میری تقریر، تاکہ جانے کے بعد لوگ کہیں کہ ہاں فلاں مولانا کی سب سے تقریر رہی، ٹاپ کی تقریر فلاں کی رہی، ہائی لائٹ ہو۔ یہ کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر شیطان نے، اسی لیے ہمارے بہت سے علماء کو جہاں پیسہ کم ملے گا وہاں پر، خیر یہ بات کی بات ہے، میں اس موضوع کو نہیں چھیڑنا چاہتا۔ تو عرض کر رہا تھا ساتھیوں یہ کہ تربیت کا فقدان، یہ ضروری ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ کے رسول سے اس کا خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے۔ دیکھیے تیسری چیز، ہمارے ہاں عمل پایا جاتا ہے، نیت ہے ہمارے ہاں، لیکن ایک بنیادی چیز کی کمی ہے ساتھ، اس پر کم توجہ دیتے ہم اور آپ عمل کرنے والے۔ اللہ تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صام رمضان، جی ایماناً، جی ہاں، احتساب ہے کیا چیز؟ یہ سوچیں آپ، احتساب کیا چیز ہے؟ ہم آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اللہ ہی کے لیے آتے ہیں، نیت ہے ہماری، ہم وضو کرتے ہیں کس لیے؟ اللہ ہی کے لیے، نیت ہے ہماری، لیکن وہاں ایک چیز کی کمی ہے، ایک چیز کی کمی کیا ہے؟ وہ احتساب کی ہے، کہ جو عمل انسان کرے اس پر اللہ نے کیا ثواب رکھا ہے، کیا اجر رکھا ہے، اس کو اپنے سامنے رکھے۔ اگر یہ چیز ہمارے سامنے حاضر رہے ساتھیوں، ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ آسان ہو سکتا ہے عمل کا۔ اسی لیے
حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے، مجھے اس کی سند نہیں مل سکی، اس لیے کہ عمومی طور پر میں کوئی بات بغیر حوالے کے نہیں کہتا، لیکن یہ بات کہہ دے رہا ہوں، مجھے کتابوں میں ملی ہے لیکن کسی اہم پرانی کتابوں میں نہیں ملی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اے بلال، اتنی مشکلات تمہارے اوپر آئی ہیں، اتنی تکلیفیں تمہیں ہوئی ہیں، آخر تم نے برداشت کیسے کر لیا؟ یہ برداشت سے باہر ہے۔ تابعین نے سوال کیا کیسے تم نے برداشت کیا اور تمہاری زبان سے احد 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 نکلتا رہا، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ ہمارے بھائیوں کو ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، بہت سے مسائل کا حل نکل آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایمان کی لذت، حلاوت الایمان، ایمان کی لذت، اور جب اس تکلیف کے عذاب سے دونوں کا مقابلہ ہوا ہے تو کیا ہے؟ فَطَغَتْ حَلَاوَةُ الْإِيمَانِ، ایمان کی حلاوت اس کے اوپر غالب آ گئی۔ یعنی اتنی بڑی تکلیف کیوں؟ اس کا انداز ساتھیوں ہم اپنے دنیا میں دیکھتے ہیں۔ آپ ہیں، وعلیکم السلام، آپ ہیں، آپ سفر سے گھر میں جائیے، آپ کی بوڑھی ماں ہے، اس کے لیے اپنے طور پر اٹھنا مشکل ہے، اگر اپنے لیے کہے تو ایک گلاس پانی بھی نہیں لے آئے گی، ایک کپ چائے بھی نہیں پیے گی۔ شیخ کو بعد میں دیکھ لیجیے گا، ادھر سنیے چلیے، ہے کہ نہیں؟ برابر دیکھتے رہتے ہیں نا، دیکھنے سے کوئی مسئلہ نہیں حل ہوگا، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ میری طرف متوجہ ہوئے، استاد کوئی کام بات سمجھ میں آ جائے آپ کے، وہ جب تقریر کرنے آئے کس طرح اور طرف نہ دیکھیے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہا کہ میں مثال دے رہا تھا کہ ایک شخص جائے ایک شخص اپنے گھر جاتا ہے دور سفر سے، اس کی بہن ہو، اس کی ماں ہو، اس کی بیوی ہو، شاید اپنے لیے وہ ایک کپ چائے بھی بنا کر کے نہ پیے، بستر سے اٹھنا اس کے لیے مشکل ہو، لیکن آپ جائیں گے تو جی ہوتا ہے نا، ہر تکلیف برداشت کر کے اٹھ کر کے آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہی نہیں چاہتی، کیوں؟ آپ کی جی محبت میں، آپ کی محبت میں۔ تو یہ چیز ساتھیوں، احتساب بڑی اہم چیز ہے، اسی لیے علماء کہتے ہیں کوئی شخص کوئی عمل کرنے سے پہلے اگر 4 چیزوں کو اپنے سامنے رکھ لے تو وہ عمل کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ 4 چیزوں کو اپنے سامنے رکھ لے تو عمل کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ایک چیز، اس کے اوپر اللہ نے کیا ثواب اور کیا اجر لکھا ہے اس کو دیکھ لیں، ہے کہ نہیں؟ دوسری چیز، اس کے نہ کرنے سے ہمارا نقصان کتنا ہوگا، ہمارا گھاٹا کتنا ہوگا، اس پر توجہ دے لیں۔ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو ہمارا کتنا نقصان ہونے والا ہے۔ ارے بس سمجھنا، پہلی چیز کیا ہے کہ اس کے اوپر اللہ نے، مثال کے طور پر ہمارا وضو ہے، عمومی طور پر ہم جلدی تجدید وضو کے لیے کوشش نہیں کرتے، ہے نا، لیکن اگر ہم وہیں پر احتساب کر لیں کہ ایک بار وضو کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے، کہ جو شخص وضو کرے اور اچھی طریقے سے وضو کرے اور وضو کر لینے کے بعد پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کو کیا ملتا ہے ساتھیوں؟ جی جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں آپ، تو کبھی وضو میں کوتاہی ہوگی؟ سوچیں آپ۔ تو پہلی چیز یہ انسان دیکھے کہ اس عمل پر کتنا بڑا ثواب اللہ نے رکھا ہے، اسی لیے اللہ نے جس چیز کا بھی ہمیں حکم دیا ہے اس کا اجر اور ثواب ضرور بیان کیا ہے نا۔ دوسری چیز، اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو ہمارا کتنا نقصان ہے، کتنا نقصان ہے۔ اگر واجبات اور فرائض میں سے ہیں تو اس پر ہم کو سزا ملنے والی ہے، اور اگر سنن اور نوافل میں ہے تو ہمیں اس پر ہمارا نقصان ہے کہ نقصان، لیکن کتنا نقصان ہوگا اس پر توجہ دے لیں۔ اور تیسری چیز، یہ کس کا حکم ہے، کس نے حکم دیا ہے؟ جانتے ہیں بڑے کا حکم لوگ مان لیتے ہیں نا۔ آپ کا بھائی آپ سے آ کر وہ کام کہے کہ یہ کام کرو، آپ جلدی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور ابو کہہ دیں تو جی ہے کہ نہیں؟ تو انسان یہ سوچے کہ یہ کس کا حکم ہے، اور کس کا حکم ہے ساتھیوں، اس سے بڑی کوئی ذات ہو سکتی ہے؟ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جس نے ہمیں حکم دیا ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ نہیں؟ جس نے ہمیں حکم دیا ہے وہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے۔ اور جانتے ہیں جب لیبر کام کر رہا ہو اور فورمین دیکھ رہا ہو تو کام میں کوئی کمی کرے گا جی؟ یہ 4 چیزیں ہم لوگ اپنے سامنے رکھ لیں احتساب کے ساتھ ساتھ تو کیا ہے،
ہمارے عمل کی. آج مثال کا ہم میں سے ہر آدمی آمین بولتا ہے نا آمین امام کے پیچھے, اور بہت چلا کر بولتا ہے, پوری مسجد گونج جایا کرتی ہے. بس ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ اور بعض لوگ اتنا زور سے آواز نکالیں گے کہ بغل والا آدمی ہو تو ڈر جائے. وہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ زور سے آمین بولنا یہی کیا ہے, ہماری پہچان ہے. ہماری پہچان آمین بولنا ہے آواز سے, لیکن چلا کر کے نہیں. آواز سے آمین بولنا ہماری پہچان ہے, اور آہستہ ہے سارے لوگ بولیں گے مسجد گونجی جائے گی, میں زیادہ چلانے کی ضرورت کیا ہے. لیکن علی کل حال سارے لوگ آمین بولتے ہیں, لیکن آمین بولنے پر بڑا اجر بھی ہے اللہ نے دیا ہے کہ نہیں. من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. لیکن ہم میں سے عمومی طور پر کتنے لوگ ہیں جو یہ توجہ دیتے ہیں کہ آمین کب بولی جائے اور کب ہم آمین بولیں گے تو ہمیں اتنا بڑا اجر ملے گا. صرف ایک عادت بنی ہوئی ہے, اس کے مطابق ہم عمل کرتے جا رہے ہیں. ایک عادت بنی ہے, ان پر عمل کرتے جا رہے ہیں. اگر ہم یہ سوچیں کہ ضروری یہ ہے کہ ہماری تامین امام کے ولضالین ختم کر لینے کے بعد یا اس کے آمین کے ساتھ ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جب امام ولضالین کہتا ہے تو اس کے اوپر فرشتے بھی آمین بولتے ہیں, لیکن فرشتے آمین پہلے نہیں شروع کرتے. اور ہم ابھی امام نے ولضالین ختم کیا ہی نہیں کہ آمین بولنا. خاص طور کوئی امام صاحب بڑی قرات سے پڑھا رہے ہوں اور دور تک کھینچتے چلے جائیں آمین کو, تو ابھی وہ نون تک پہنچے نہیں کہ آمین کی آواز شروع ہو جایا کرتی ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ ساتھیوں ہم نے احتساب وغیرہ پر توجہ نہیں دی. دیکھیے چوتھی چیز جو ہمارے اعمال میں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و نہیں پونے پر ختم کرنا تھا مجھ کو, آگے بڑھ گئے جی. نہیں خیر 2-4 منٹ کہہ رہے ہیں تو یہ آخری بات جو میں کہہ رہا تھا وہ اپنی بات پوری کر دوں. اور یہ چونکہ عام لوگ جی لیکن گھر میں بھی کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر نہیں کھانا چاہیے, ہے کہ نہیں ہے. عمل اکل اموال الناس بالباطل میں داخل ہونا نہیں چاہیے, ہے کہ نہیں ہے. خیر آخری چیز دیکھیے, چوتھی بات جس کی وجہ سے ہمارے عمل میں کمی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مستحبات اور سنن کا اہتمام نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً عمومی طور پر نماز کے آگے پیچھے صرف ایک آدھ نمازیں ہوں, ورنہ نماز کے آگے پیچھے سنتوں کا, چاہے سنت راتبہ ہے یا غیر راتبہ ہے, اس کا اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ نہیں حکم دیا. بین کل اذانین صلو قبل المغرب رکعتین, صلو قبل المغرب رکعتین, صلو قبل المغرب رکعتین, ایک دیا ہے کہ نہیں دیا ہے کہ نہیں. شیخ اس اذان کا جواب دیا ہے نہیں یار. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز سے پہلے کچھ سنن اور مستحبات کا, سنن اور نوافل کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمیں اس میں کوتاہی ہوتی. آج کوئی بھی انسان آپ کو الا ماشاءاللہ ہیں ملے نہیں ملیں گے کہ اذان کے وقت وہ مسجد میں موجود ہیں, بلکہ اذان کے بعد سوچتے ہیں, اور چائے پی رہے ہیں تو چائے کو مکمل کر لیں, کھانا کھا رہے ہیں تو کسی سے حتیٰ کی اذان ہوتی رہتی ہے لیکن آدمی اپنی باتیں بند نہیں کرتا, اپنی باتیں بند نہیں کرتا, اذان کا جواب بھی اسی میں نہیں دیتا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نمازوں, سنن اور مستحبات کے اوپر عمل نہ کرنا یہ بھی ہمارے اصل عبادت میں کوتاہی کا نتیجہ ہے. یہ کوتاہی ساتھیوں دو طریقے سے ہوتی ہے. جو لوگ سنتوں اور نفلوں کا اہتمام نہیں کرتے, میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ ان سے فرائض میں بھی کوتاہی ہو جایا کرتی, ان سے فرائض میں کوتاہی ہوتی ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے, اور یہ فرائض میں کوتاہی یہ بھی واضح کر دوں, دو طرح کی ہوتی ہے. جو سب سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے وہ فرائض کی کیفیت کی ادائیگی میں ہوا کرتی ہے, خشوع اور خضوع ان کے اندر باقی نہیں رہتا. بلکہ ایک مثال دیتا ہوں ساتھیوں میں, ایک توا ہے, اسے آپ آگ پر سے اتاریے, ابھی آپ اتارے تو بہت گرم رہے گا نا, لیکن جتنی دیر نیچے پڑا رہے گا وہ ٹھنڈا ہوتا, یہاں تک کہ بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا. اسی لیے آپ کو
اذان کے بعد فوراً مسجد میں آنے کا حکم ہے اور کچھ نوافل وغیرہ سنتیں پڑھنے کا حکم ہے، تاکہ آپ باہر دنیا کے کام میں مشغول رہے ہیں، لینا دینا، باتیں کرنا، الجھنا، یہ سارا آپ کے دل کے اوپر کیا ہے، وہ چھایا ہوا ہے، آپ کا دل گرم ہے۔ آپ جلدی جلدی مسجد میں آئیں گے، فرد میں داخل ہوں گے تو آپ کی توجہ کس طرف رہے گی؟ جی، اسی لیے آپ دیکھیں، مشاہدہ ہے کہ جو آدمی مسجد میں سب سے آخر میں آتا ہے وہ سب سے پہلے جاتا ہے۔ جو مسجد میں سب سے آخر میں آتا ہے وہ ہے، بس صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ اور جو سب سے پہلے آتا ہے وہ سب سے کیوں؟ اس لیے کہ جتنی دیر تک وہ بیٹھا رہے گا دنیا کے مشاغل اس کے ذہن سے غائب ہوتے رہے گی، اور جب دنیا کے مشاغل اس کے ذہن سے غائب ہوتے رہے تو وہ کیا ہے، اس کا دل مسجد کے اندر لگے گا، ہے نا؟ تو اس سنن اور نوافل کا پر عمل نہ کرنا، یہ بھی اصل عمل جو ہے، فرائض ہے، اس کے کوتاہی کا سبب بنتا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن جب فرائض میں کوتاہی ہوگی تو اس کو پورا کیسے کیا جائے گا؟ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرائض میں کوتاہی کس سے پوری ہوگی؟ نوافل سے۔ تو دنیا میں بھی کوتاہی ہوتی ہے فرائض میں، کس وجہ سے؟ کہ ہم نوافل اور سنن کا اہتمام نہیں کرتے۔ ساتھیوں، اس سلسلے میں بات بہت ہے، کبھی دوسرے مجلس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔